وہ لڑکی ہے سب سے جدا، ایپیسوڈ 10۔ راج، یہ کس کا گھر ہے اور ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ جیپ کو بالکل انجان بنگلے کے گیٹ پر رکا دیکھ سندل نے نہ سمجھی سے معراج کو دیکھا۔ یہ چچا صاحب لوگوں کی پرانی کوٹھی ہے اور ہم یہاں ایسے ہی آئے ہیں، اندر چلیں، آپ کو بتاتا ہوں تفصیل۔ گول مول سا جواب دے کر وہ تیزی سے جیپ سے اترتا سندل کی طرف آیا تھا۔ ایسے ہی؟ جی ایسے ہی، مطلب بعد میں سمجھاؤں گا، ابھی اندر تو چلیں۔ بریکٹ، اف، کہاں پھنسا دیا ہے ان لوگوں نے؟ قصدن مسکراتے دل ہی دل میں ان زرخیز دماغ والوں کو کوستے جنہوں نے خواہ اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس کی غیر واضح جواب سندل کے پلے تو نہیں پڑا تھا، پر وہ جیپ سے اتر کر ارد گرد سرسری سی نظریں دوڑاتی معراج کی تقلید میں چلنے لگی تھی۔ باہر کی طرح اندر سے بھی بنگلہ بے حد صاف ستھرا اور کشادہ تھا، آرائش و زیبائش سے مبرہ، فقط ضرورت کے موافق سامان سے آراستہ وسیع و عریض ہال میں ثبوت تھا کہ یہاں کوئی رہائش پذیر نہیں۔ ایسے میں ملازمین کی موجودگی حیران کن تھی۔ اگر آنی لوگ برسوں سے یہاں نہیں رہ رہے تو پھر یہاں اتنی ہلچل کیوں محسوس ہو رہی ہے، اور ہم یہاں کیوں؟ بہت کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ معراج سن کر انجان ہوا۔ راج، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہمیں تو حویلی کے لیے دیر ہو رہی تھی نا؟ دونوں جانب سے بالائی منزل کی طرف جا رہی سیڑھیوں میں سے دائیں جانب کی سیڑھیوں کا انتخاب کرتے سندل نے پھر پریشانی سے سوال کیا۔ کیونکہ آج رات ہم یہیں گزارنے والے ہیں، اس لیے۔ بریکٹ، اللہ پوچھے انگریزی روایتوں کے پجاریوں کو، مبہم انداز میں جواب دیتے معراج دل ہی دل میں کلس اٹھا تھا۔ کیوں؟ سندل کی ہوائیاں اڑی۔ اعتبار نہیں ہے دل مجھ پر؟ اس کے قدم روک لینے پر معراج سرد سے مڑا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے راج۔ وہ واپس ہم قدم ہوئی۔ معراج نے مبہم مسکراہٹ اس سمت اچھالتے گھور کر بائیں جانب کی سیڑھیوں سے جھانک رہی تائشہ، اقصیٰ اور دیگر کزنز کو دیکھا، جو اس وقت اسے بدروحوں سے کم نہیں لگ رہی تھی، اپنی آکورڈ سچویشن کا مزہ لیتی ہوئی۔ دل، آپ تازہ دم ہو کر وہاں کپڑے رکھے ہیں، پہن کر تیار ہو جائیں، میں ابھی ایک ضروری فون کر کے آتا ہوں۔ مطلوبہ کمرے میں پہنچ کر بعجلت سندل کو ہدایت دیتا وہ دروازے کی سمت مڑا تھا۔ لیکن کیوں؟ عجیب و غریب ہدایت پر سندل کی ناسمجھی جائز تھی۔ وہ دراصل آپ کے امتحانات ہونے والے ہیں، اب ذہنی تناؤ کا شکار لگ رہی ہیں مجھے، تو بس آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے آج ہم یہاں آئے ہیں اور کھانا باہر کھائیں گے۔ امید ہے آپ بہتر محسوس کریں گی۔ چلیں اب جلدی سے تیار ہو جائیں، میں یہ ضروری بات کر کے آتا ہوں 5 منٹ میں۔ یہیں باہر ہی ہوں میں، ضرورت ہو تو کسی ملازمہ کو آواز دے سکتی ہیں آپ اس فون سے۔ رٹو طوطے کی طرح رٹا رٹایا سبق سنا کر وہ سندل کو حیران پریشان چھوڑ کر روم سے یہ جا وہ جا۔ بیچارے جاگیردار صاحب نے پہلے زندگی میں کبھی ایسی مستقل مزاجی سے بے سر پیر کے سفید جھوٹ بولے نہیں تھے۔ آج بولنا پڑا تو مظلوم کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ داد و تحسین پیش کریں بھائی، ہمارے قابل سپاہی نے منصوبے کی پہلی کڑی کو پوری کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ معراج کے مطلوبہ کمرے میں قدم رکھتے ہی اقصیٰ کے ہاتھ اٹھا کر شرارت سے تالی بجانے پر سب نے اس کی شرارت میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا تھا، جس پر معراج نے خشمگی نظروں سے ایک ایک کو گھورا تھا جو اس کی حالت سے خوب محظوظ ہو رہے تھے۔ ویسے جاگیردار صاحب، باقی سب آرام سے ہو گیا ہے نا؟ کہیں سندل کو شک تو نہیں ہوا؟ آنکھوں میں شرارت، لہجے میں مصنوعی سنجیدگی کے لیے سب جانتے تھے اقصیٰ اسے چھیڑ رہی ہے، ورنہ جیپ کے رکنے سے لے کر دروازے کے باہر تک ساری باتیں منو ان نہ صرف ان لوگوں نے سنی تھی بلکہ جاگیردار صاحب کی جھوٹ پر جھوٹ بولنے کی انتھک محنت سے بھی خوب محظوظ ہوئے تھے۔ آپ لوگوں کے اس فضول کی منصوبہ بندی میں حصے دار نہ ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ خواری میں نے ہی اٹھائی ہے۔ نہیں کوئی تک بنتی ہے جس کے جنم دن کی خوشی میں تقریب ہے اسی سے رازداری برتی جائے؟ معراج نے خفکی بھری نگاہوں سے اصل فساد کی جڑ کو گھورا۔ جی بالکل بنتی ہے، اگر نہ بنتی ہوتی تو اتنی بڑی جاگیر کی جاگیردار اتنی خواری اٹھاتا؟ آپ ہی بتائیں۔ شرارت سے چمکتی آنکھیں پٹ پٹاتی وہ آج ہاتھ آئے معراج کے خوب مزے لے رہی تھی۔ دوراب بھائی نے کہا تھا، اسی لیے ٹال نہیں سکا، ورنہ کسی کی اتنی جرت نہیں ہم سے ہماری مرضی کے خلاف کچھ کروا لے۔ جاگیردار صاحب کا عزلی روب عود آیا۔ اور آپ کے دوراب بھائی کو کمانڈ کہاں سے ملا تھا یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ فرضی کالر اٹھاتے اس نے آنکھیں گھمائی۔ بیٹھ جاؤ یار۔ دوراب نے بازو سے تھام کر اسے سائڈ چیئر پہ بٹھایا۔ قسم سے دوراب بھائی، آپ کو اندازہ نہیں کتنی مشکل سے چچی صاحب اور ان کے رشتہ داروں کے چنگل سے دل کو نکال کے لایا ہوں۔ تضاد ان کے سوالات کا سلسلہ، اف۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے معراج نے فراخ پیشانی سے پسینہ صاف کرتے اپنی مشقت کا ثبوت پیش کیا۔ ہاں جاگیردار صاحب، پیار کیا ہے آپ نے، خواری تو اٹھانی ہوگی۔ اقصیٰ پٹاخہ کہاں موقع جانے دینے والی تھی، اور اس دھڑلے سے اتنے لوگوں کے بیچ
प्यार किया है कहने पर पानी पी रहे मेराज को ज़बरदस्त अच्छू लगा था। साथ चेहरा हिजाब से अंगार की मानंद दहक उठा था। हाय हम कुर्बान जाएं आपके। रफ एंड टफ जागीरदार साहब ब्लश भी करते हैं। अक्सा के हाथ तो जैसे उस तंग करने का सुनहरा मौका ही आ गया था। आप ही के कज़न हैं, आप ब्लश कर सकती हैं तो ये क्यों नहीं? बदिक्कत भाईचारे का सबूत देते दुराब ने मेराज की पुश सहलाते टुकड़ा लगाया था। क्या अक्सा और ब्लश? मैं नहीं मान सकती। ताइशा ने बेयकीनी से हाथ उठाए जिस पर वहाँ सभी मुत्तफिक थे। पूछ लें अपनी कज़न से, ये ना सिर्फ ब्लश करती हैं बल्कि जेलस भी अच्छा खासा होती हैं। क्यों? पुरशौक नज़रें रेड एंड गोल्ड कलर के फ्रॉक में मलबूस घुंघरियाले बालों को ऊंचा जूड़ा बनाए, बल खाती लटों को शादाबी चेहरे के गिर्द पहरे पर बिठाए, याकूती लबों के हम रंग आवेज़े कान में लटकाए, दिल की दुनिया तहबाला कर रही बला पर अटकाए, वो उसकी जवाबी कार्रवाई का मुंतज़िर था जो तसब्सुब का शिकार हुई थी उसकी मदाखलत से। वाकई अक्सा तुम जेलस होती हो? दुराब के मजबूत अंदाज में दावा करने पर ताइशा ने खुशगवार हैरत से उसका बाजू हिलाया। कमॉन आपी, ये मिस्टर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, फारूकी तो ऐसे ही कुछ भी कहते रहते हैं। वरना आपको लगता है मैं दी ग्रेट अक्सा अकमल ऐसी फजूल टिपिकल लड़कियों वाली हरकतें कर सकती हूँ? नेवर। एक्चुअली हम लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, सो टेंशन में प्रोफेसर साहब का फ्यूज़ उड़ा हुआ है इन दिनों। माइंड ना करें आप। दुराब को खशमगी नज़रों से घूरती वो चबा कर बोली। कोई बात नहीं ताइशा, बहुत से मौके आएंगे, आप खुद नज़ारा कर लीजिएगा। क्यूट गर्ल, हम स्वीट आपी को कब बुलाएंगे? इतना टाइम हो गया है अब तो। घड़ी देखते ज़यान बेसब्री से बोला। क्यूट गर्ल? लेकिन ताशी ने तो बताया था कि अक्सा। उमर ब्रैकेट ताइशा का शौहर ने हैरानगी से जुमला अधूरा छोड़ते सबकी तरफ देखा, जहाँ सब उसकी हैरानी पर मुस्कुरा रहे थे। उमर अंकल, जी को मालूम है क्यूट गर्ल जी की मम्मा है, बट वो बहुत क्यूट हैं और जी की फ्रेंड भी हैं, सो जी उन्हें क्यूट गर्ल बुलाता है। इट्स साउंड्स गुड ना? अक्सा का हाथ थाम कर वजाहत करते आखिर के फिदाइया अल्फाज पर जी साहब खुद ही गुलाल हुए थे। हाँ, मेरी अफलातून औलाद से मिलने के बाद हर किसी की यही हालत होती है, और मैं राज की तो आपसे ज़्यादा बुरी हुई थी। उमर का खुला मुँह देख दुराब ने हल्का कहकहा लगाते मज़ा लिया। अक्सा, वो सब तो ठीक है, अब भाभी को छत पर कैसे लाएं? मैं कोई रोज़ाना सुबह उठकर 8-8 किलो के डंबल उठाती तो हूँ नहीं जो संदल को ऐसे हवा में उठा कर ले आऊँ। जाहिर सी बात है भाई, ये जिम्मेदारी भी जागीरदार साहब की मजबूत कांधों पर ही है। अक्सा ने शरीर नज़रों से महराज को देखते फिर से उसे मुश्किल में डाला। हरगिज़ भी नहीं। आपके इस अजीबोगरीब मंसूबे बंदी पर अमल आवरी करते मैं पहले ही झूठ की एक दुनिया बजा चुका हूँ। अब तो आलम यह है कि दिल का सामना करने का सोच कर भी अजीब महसूस हो रहा है। कजा के मज़ीद झूठ बोलना, इसीलिए मुझे बाज ही रखें। हाथ खड़े करते महराज ने साफ हरी झंडी दिखाई थी। अच्छा, तो क्या आपकी जागीरदारनी जानती हैं यहाँ आपकी डिनर डेट पर आपने उन समेत मज़ीद 20-25 लोगों को कंपनी के लिए मदऊ किया है? नहीं, लेकिन महराज जुज़बुज़ हुआ। फिर हम सब जाकर उनसे कहते हैं कि आपकी पहली डिनर डेट को मज़ीद रोमानवी बनाने के लिए हम सब यहाँ अपनी सर्विसेज देने आए हैं। कैसा आइडिया है? सीने पर बाजू लपेटती अपनी लफाजी से वो महराज की कन्फ्यूजन से खूब हिस्स उठा रही थी। तो मैं क्या कहकर उन्हें छत पर लेके जाऊंगा कि दिल हम खाना नहीं हवा खाते हैं ऊपर चल के? वो झुंझला चुका था। आइडिया बुरा नहीं है। सरफराज की ज़बान फिसली। फराज, मेरा मतलब है भाई जी, इससे अच्छा आइडिया है मेरे पास। मसलन कुछ रोमानवी तरीका अपना लें, जैसे कि थोड़ा लहजा मशहूर करते कहें, दिल चलें छत पे चलते हैं, आज मैं अपने चांद का आसमान के दागदार चांद से मवासना करते उसे शर्मसार करने के मूड में भाई जी छोड़ दें। हस्बे साबिक़ दस्तूर ज़यान की ख़ता पर पतली गर्दन मुश्क सितम बनी थी। तुम्हारी फजूल गोई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सबकी दबी दबी खी की आवाज़ पर बेचारे जागीरदार साहब हमारी खिफ़त के कान किलो तक सुर्ख हुए थे। अब आइडिया इतना बुरा भी नहीं है अगर सही से अमल किया जाए तो। महराज के खफीफ तासुरात देख बावजूद सबकी सर्जिशी नज़रों के अक्सा खुद को बाज नहीं रख पाई थी। जागीरदार अंकल, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? क्या आप मूवीज़ नहीं देखते? ज़यान कमर पर हाथ जमा कर महराज के मुकाबिल आया। नहीं, क्यों? उस बच्चे के एतमाद के आगे हमेशा उसकी ज़बान लड़खड़ा जाती थी। तभी आप इतना कंफ्यूज हैं। जाएं और स्वीट आपी के आइज़ पर
की आइज़ पर अपना हैंड कवर करके उन्हें टेरेस पर ले आए और अगर वो क्वेश्चन करें तो कहना इट्स सरप्राइज, सिंपल। माथे पर हाथ मारकर कदरे मुतासिफ अंदाज में ज़यान ने मेराज की मुश्किल आसान की जो उसे पसंद भी आई थी। और ये आइडिया मेरे राज दुलारे को कहाँ से आया? दुराब ने आंखें सुकेड़ कर अपने लव गुरु औलाद को देखा। कम ऑन पापा, डोंट डाउट मी, सरप्राइज़ देने का ये कॉमन सेंस है, सबको मालूम होता है। मूवी वाली बात तो मैंने बस जागीरदार अंकल का कॉन्फिडेंट लेवल इम्प्रूव करने के लिए कही थी। बाप की मशकूक नज़रों के जवाब में फ़ौरन ही माकूल वजाहत पेश की गई थी। मरीना, आपने ये सब करने से पहले मुझसे पूछना तो दूर बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। क्या हैसियत है मेरी आपकी नज़रों में, आप बता ही दे। दोनों खाकी लिफाफे उनकी गोद में फेंकते वो भींचे लहजे में मुस्तफसर हुए थे। आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं अकमल। लिफाफों को साइड पर रखते वो उनके तेवरों के पेश नज़र मुतहम्मिल अंदाज में मतवज्जा हुई थी। रियली, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? आपने मेरे इल्म में लाए बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया और उल्टा मुझे कह रही हैं कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। आई कांट बिलीव दिस। मरीना, उनके मुतहम्मिल अंदाज पर अपना आपा खोते उनकी आवाज़ खासी ऊंची और दुरुस्त हो गई थी। अकमल प्लीज़, गुज़िश्ता 2.5-3 महीने से इस सब की वजह से हमारे रिलेशनशिप में टेंशन चल रही है, बट आप पर मैंने डे 1 से क्लियर कर दिया था, मैं उन बेजोड़ रिश्तों के हक़ में ना हूँ ना कभी होंगी। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों इतना पैनिक हो रहे हैं इस सब को लेके। उनकी आवाज़ हनूज नीची ही थी, अलबत्ता लहजा झुल्ला गया था अकमल साहब के 2 टोक अंदाज पर। अफसोस मरीना, इतने दिनों बाद संदल और अक्सा से रूबरू मिलकर भी, उनके लबों पर ठहरी आसूदा मुस्कुराहट देखकर भी आप जहाँ की तहाँ खड़ी हैं, तो मैं सिर्फ अफसोस ही कर सकता हूँ आप पर। समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। मोटी सी फ़लसफ़े की किताब लिए बैठी अपनी बीवी को उन्होंने बेहद तासुब से देखा, जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा नहीं समझ पाई, जो अपनी औलाद की आंखें नहीं पढ़ सकती थी। क्या फ़ायदा उनका ऐसी आला तसानीफ़ पर वक्त ज़ाया करने का? बच्चे हैं वो अकमल, अपना सही गलत नहीं जानते, लेकिन हम बड़े जानते हैं। आज अक्सा को अपनी लापरवाह तबीयत के बाइस दुराब का 7 साला बेटा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कल जब वो मैच्योर होगी तो आएगा। आज संदल को गांव हवेली, वहाँ का माहौल फैसिनेट कर रहा है। बिलाखिर वो न्यूयॉर्क की परवरता है। कल जब वो फैंटेसी लैंड से बाहर निकलेगी तो न्यूयॉर्क की एडवांस लाइफ, गांव की बैकवर्ड सोच, वेल सेटल्ड डॉक्टर साहिल और एक फ्यूडल लॉर्ड के बीच का ज़मीन आसमान का फ़र्क उसे नज़र आएगा। इस सब के अलावा हम सोसाइटी को क्या मुँह दिखाएंगे? एक ही ले देकर औलाद है हमारी। और फॉर हेवन सेक स्टॉप डैम केयरिंग अबाउट योर सो कॉल्ड सोसाइटी मरीना। बड़े ज़ब्त से उनकी तकरीर सुन रहे अकमल साहब हाथ उठाते दहाड़े थे, जिस पर वह मगलूब हुई थी। फर्स्टली, सोसाइटी का कबूलनामा मेरी बच्चियों की खुशी का ज़ामन नहीं है। सेकेंडली, वो लोग बच्चे नहीं हैं, अपना बेहतर वो बेहतर सोच सकते हैं। वालिदैन होने के नाते उनको अपने तजर्बे की रोशनी में बेहतर फ़ैसला लेने में हम रहनुमाई कर सकते हैं, अपना फ़ैसला नहीं थोप सकते, और ना ही मैं आपको थोपने दूंगा। एंड थर्डली, अगर आपने मेरे वार्न करने के बाद भी बच्चियों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जहन नशीन कर लें ये बात। सपाट अंदाज में उंगली उठाकर उन्हें अच्छी तरह वार्न करते वो वॉकआउट कर गए थे। पीछे ज़िंदगी में पहली बार अपने लिए फ़ैसले में अकमल साहब के शदीद मुखालिफत पर वह हक तक सी बैठी की बैठी रह गई थी। राज, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं और ये सीढ़ियाँ ख़त्म क्यों नहीं हो रही? महराज का मजबूत बाजू थामे सीढ़ियाँ तय कर रही संदल के सवालात का ना तमाम सिलसिला अब के सीढ़ियों के सिलसिले से मुंसलिक होकर आया था। दिल, चंद एक कदम और हैं, ज़रा सब्र व तहम्मुल से काम लेना आप। आखिरी सीढ़ी पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही फ़ौज को घूरता वह बड़े ज़ब्त से बोला था। कैसे मैं सब्र व तहम्मुल से काम लूँ राज? आप आज अजीब मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं। मुझे यहाँ ले इतना हैवी ड्रेस पहनने के लिए दिया और अब आपने आंखों पर भी पट्टी बांधी हुई है और मेरे किसी सवाल का जवाब भी ठीक से नहीं दे रहे। एक हाथ से फ्रॉक संभाले वो उसके गोल मोल जवाबों और गैर मामूली अंदाज से गोया सी जिच हुई थी। उफ़ दिल, आप सवाल बहुत कर रही हैं। आज बस पहुंच गए हैं। अब आप अपने सवालों के जवाब खुद एक एक से ले लीजिएगा। आखिरी सीढ़ी से संभाल कर छत के अहाते में कदम रखते महराज ने सुकून का सांस खारिज किया था। राज, ये कौन सी जगह लेकर आ गए हैं आप? कितनी ठंडी हवा आ रही है। यकायक बदन से ठंडी हवा के टकराने पर वो फ़ौरन महराज की ओट में हुई थी। तुम्हारे जागीरदार साहब तुम्हें चांद पर डिनर कराने लेके आए हैं दिल साहिबा, इसीलिए थोड़ी सी ठंडी है। अक्सा, खनकदार शरीर आवाज़ पर वो फ़ौरन महराज के हसार से पट्टी हटाती हुई निकली थी।
सरप्राइज! जवाबन सब की कानों के पर्दे फाड़ने की हद तक ऊंची मुश्तरका आवाज़ ने उसे महराज के पीछे छुपने पर मजबूर कर दिया था। आप तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अक्सा समेत पूरी फौज को वहाँ खड़ा देख मारे हैरत के संदल की ज़बान के साथ पैर भी लड़खड़ाए थे, जिस पर बदिक्कत महराज ने उसका बाजू थाम कर संभाला था। हमें उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि यहाँ जागीरदार साहब अपनी जागीरदारनी साहिबा के साथ एक रोमांटिक सा डिनर डेट प्लान कर रहे हैं, सो हम सब यहाँ स्पॉइलर बन के आ गए। कैसा लगा हमारा कमीनापन? फ़खरिया अंदाज में अपनी कारिस्तानी सुनाकर उसने दांत तलब नज़रों से संदल को देखा, जिसकी पलकें उसके अल्फाज के चुनाव पर लरस कर आरिज़ों पर सजदारेज हुई थी। लो जी, अब ये मोहतरमा भी ब्लश करने लग गई। मेरी तो समझ नहीं आ रही मैंने ऐसा क्या कह दिया है। कमर पर हाथ जमाते उसने एक एक को जवाब तलब नज़रों से देखा। ये हमारा शर्मीला कपल है यार, ना सताया करें बेचारों को। ताइशा ने लाड से संदल को साथ लगाया। हाँ जी, ये शर्मीला कपल है तो बेबाकी वाला चार्ज आप संभाल लें। मतलब अमूमन ऐसे मौक़ों पर हीरो साहब के दिल के तार चिढ़ते, यहाँ आप चांस मार रही हैं। अक्सर की ज़बान पर भला कोई स्पीड ब्रेकर थी। उसके धर से कह देने पर ताइशा बेतरह सटपटा कर दूर हुई थी। रही सही कसर बाकी सब की दबी दबी हंसी पूरी कर गई थी, जिस पर दुराब ने तासुफ से सर को जुम्बिश देने पर इक्तफा किया था। अक्सा, चूँकि आप खासी तजर्बेकार मालूम होती हैं इस मैदान में, सो ऐसा करें आप अपने तजर्बात पर दुराब भाई से तन्हाई में तज्जिया कर लें। फ़िलहाल मुझे बेहद भूख लगी है। मज़ीद अपनी दुर्गत से गुरेज के लिए महराज फ़ौरन ही रुए सुखन बदलता आगे बढ़ा। बाकी सब भी भूख भूख करते उसके हम कदम हुए। तुम क्यों ऐसी निगाहों से मुझे देख रही हो? मैं तुम्हारा जागीरदार साहब नहीं हूँ। संदल को खुद को घूरता देख छेड़ने के अंदाज में उसने आंख दबाई। तुमसे बात करना ही फजूल है। खिफ़्फ़त से सुर्ख चेहरा लिए वो फ़ौरन ताइशा की तरफ लपकी थी। आप किस खुशी में मुझे घूरे जा रहे हैं? खामोशी से सीने पर बाजू बांधे खुद को ही निहार रहे दुराब की सिमत अब के तोपों का रुख हुआ। देख रहा हूँ किस तरह सारे लोगों की कमज़ोर नफ्स को मेरी छोटी सी बीवी ने अपने अंगूठे तले रखा हुआ है। एक कदम करीब लेकर छोटी का साबका कसदन लगाया गया था। कितनी बार कहा है मुझे छोटी मत कहा करें। हस्ब तवक्को भड़क कर उंगली उठाती वो बॉन्ड करने के अंदाज में बोली। बीवी छोटी हो तो बंदा अब छोटी ही बोलेगा ना। एक हाथ में उसकी नाजुक उंगली दबोच कर दूसरे से अपने कंधे से नीचे का इशारा करता वो महजूज हुआ। देखिए मिस्टर फारूकी, हाइट पर नहीं जाया करें आप, और मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, और ना आप ऐसे कोई बिजली के खंभे हैं। उंगली खींचती एड़ी के बल ऊंची होती वो तपे तपे अंदाज में गुर्राई थी। वैसे पहली मुलाकात से मैं नोटिस कर रहा हूँ आपको हाइटेड लोगों से ख़ास किस्म की परखाश है। क्यों? क्योंकि वो मेरे घर आकर जाले नहीं उतारते। कोई मसला है आपको? मिस्टर आईफल टावर फारूकी, फाड़ खाने के अंदाज में कहती वो धप धप करती बाकी सब में जा मिली थी। ना दर ता बादलों ने आसमान की सतह पर घोर अंधेरे के राज कायम कर रखे थे। नीचे छत पर भी उन लोगों ने बराए नाम ही लाइट जलाई हुई थी। पुरकैफ मसहूर कुन हवाएं दूर कहीं प्यासी ज़मीन के सराब होने की सूंधी खुशबू संग लाए माहौल की खुशगवारियत में मज़ीद इजाफे का बाइस बनी हुई थी। खाने के बाद चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंकर्स हस्बे मंशा मशरूब के साथ खुशगवार महफिल जमी थी, जिसमें अदब से लेकर दीगर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पूरे तबसरे में सभी भरपूर अंदाज में अपना हिस्सा डाल रहे थे। दरमियान में हंसी मजाक भी चल रहा था, जिसमें अक्सा का हदफ बिलाशुबा जागीरदार साहब और उनकी शर्मीली सी ज़ौजा थे। हंसी ठठोली तबसरा और तज्जिया के दरमियान घड़ी के कांटे अगली तारीख में कदम रखने के बेहद करीब आ गए थे, जब अक्सा और ताइशा अपने निश्चित छोड़ कर नामहसूस अंदाज में उठे थे। हैप्पी बर्थडे! और फिर अचानक ही पुरकैफ फिज़ा सबकी चीख नुमा आवाज़ से थराई थी। संदल बेचारी डर कर उछलती हस्बे साबिक महराज के साथ लगी थी। पुरसगुन रहें, दिल में यही हूँ। क्या तरीका है, डरा दिया इन्हें। संदल की पीठ सहलाते महराज ने खुफकी भरी नज़रों से सबको घूरा। हाय सदके मिस्टर केयरिंग जागीरदार, लेकिन सरप्राइज बर्थडे ऐसे ही विश किया जाता है। अब आपकी बर्थडे गर्ल आपकी सोहबत में रहकर भी इस कदर कमज़ोर दिल है तो हमारी क्या खता। केक संदल के मुकाबले रखती वो कमाल बेनियाजी से शानें झाड़ गई थी। यह हस्बे मौका अलकाबात का सिलसिला आप मुझ ही तक महदूद रखें प्लीज़। उसके पहलू में टिकते ही दुराब उसके कान के करीब गुनगुनाया, मेरी मर्जी। वह नाक चढ़ाती संदल की तरफ मतवज्जा हुई, जो नम आंखों से केक पर लिखे 20 सेकंड को देख रही थी। उफ, एक तुम हर बात पे इमोशनल हो जाती हो यार।
اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ وہ کھسک کر اس کے قریب ہوئی۔ تھینک یو اقصیٰ، تھینک یو ایوری ون۔ اقصیٰ کے گرد اپنا بازو لپیٹتی وہ واقعی جذباتی ہو گئی تھی۔ اپنی 22ویں سالگرہ کو لے کر کتنے خوف تھے اس کے دل میں، اور وقت نے کس قدر خوبصورت بنا دیا تھا اس دن کو۔ وہ اپنی قسمت پر حیران تھی اس وقت۔ بعد میں ہمارا شکریہ ادا کر لیجیے گا بھابھی جی، ابھی تو کیک کٹ کریں، سب منتظر ہیں۔ ہاں سویٹ آپی، جلدی کریں جی، صرف آپ کے کیک کٹنگ سیریمنی کے لیے سو نہیں رہا۔ چاقو اٹھا کر سندل کی طرف بڑھاتے زیان آنکھیں ملتا ہوا نیند سے بوجھل آواز میں بولا، تھینک یو مسٹر کیوٹ فاروقی۔ اس کے ہاتھ سے چاقو لیتی وہ اسے بھی اپنے قریب کر گئی تھی۔ بھائی جی آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں آئیں، بھابھی جی کا آپ کے ساتھ فرسٹ برتھ ڈے ہے۔ سرفراز نے پہلو بچا کر نکل رہے معراج کو سندل کے قریب کھڑا کیا۔ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، آپ لوگ کریں۔ شانے پر شال درست کرتا وہ پہلی بار ایسی محفل میں فقط سندل کے لیے شرکت کر غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ زندگی کے کچھ پل بہت انمول ہوتے ہیں جاگیردار صاحب، انہیں بس جی لینا چاہیے، بنا اگر مگر لیکن شاید سوچے۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے دوراب نے مسکرا کر اس کے شانے پر دباؤ بڑھایا تھا۔ پرنم آنکھوں سے اپنی زندگی کے سب سے خوفناک دن کو ڈھیروں خوشگوار جملوں کی گونج میں خوش آمدید کہتے آسودہ مسکراہٹ کے ہمراہ سندل نے کیک کٹ کیا تھا۔ اس کے بعد تحائف کا سلسلہ چلا تھا۔ سب کے تحفے بے حد خاص تھے، کم از کم اتنے عرصے تک انچاہے وجود کی طرح بے رنگ زندگی جیتی آ رہی سندل کے لیے تو بے حد خاص ہی تھے، لیکن دوراب کا 7 سالہ جنٹل مین اپنے فدائیہ الفاظ سے یہاں بھی سبقت لے گیا تھا۔ پھر اچانک ہی سارے بادل جھوم کر جنم دن مبارک کہنے چلے آئے تھے تو سب کو ان کے پرزور انداز پر سر پیر رکھ کر بھاگنا پڑا تھا۔ سالگرہ بہت بہت مبارک ہو دل۔ وہ دراصل وہاں بہت سارے لوگ تھے تو میں کر نہیں پایا آپ کو۔ وہ شٹ تم سے نہیں ہوگا جاگیردار۔ بالوں میں کبھی انگلیاں پھنساتے معراج نے خود کو قریب 10ویں مرتبہ وہیں اٹک جانے پر لتاڑا تھا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ایک سالگرہ مبارک ہی تو کہنا ہے۔ دل نے فوراً ہمت بندھائی۔ ہاں وہی سالگرہ مبارک جو اتنے گھنٹوں کی مشق کے بعد بھی آپ نہیں کہہ پائے۔ زچ دماغ نے فوراً حوصلہ شکنی کا فریضہ نبھایا۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں نا، نیا ہے یہ سب میرے لیے، اچانک سے تھوڑی نہ ہو جائے گا۔ وکیل دفاع دل بیچارہ منمنایا تھا۔ تو پھر بھول جاؤ کہ اس سال سالگرہ مبارک تم کہہ پاؤ گے۔ کوشش جاری رکھو، اگلے سال تک کامیاب ہو ہی جاؤ گے۔ دماغ نے چڑ کر تمسخر اڑایا۔ ایسا نہیں ہے، میں کہہ سکتا ہوں۔ دماغ کی غیرت کو للکارنے پر اس نے طویل سانس فضا کے سپرد کرتے آنکھیں بند کر کے گلا کھنکھارتے خود کو تیار کیا۔ سالگرہ بہت بہت مبارک ہو دل۔ میں آپ کو تبھی سے کہنا چاہ رہا تھا پر وہاں وہ پھر اٹک چکا تھا۔ پھر کہا کیوں نہیں؟ نرم بہتے جھرنے سی آواز نہایت قریب سے ابری تھی۔ دل پٹ سے آنکھیں کھلی، اسے عین مقابل سنجیدہ تاثرات سنگ خود کو دیکھتا پا کر وہ خفیف سا ہوتے گردن سہلانے لگا۔ سیریسلی راج، آپ کو مجھے برتھ ڈے وش کرنے کے لیے بھی ریہرسلز کی ضرورت ہے؟ نروٹھے پن سے اس سے کزن آنکھیں چار کرنے سے گریزا معراج کو دیکھتی وہ ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے دل، پر مجھے عادت نہیں ہے وہ کرنے کی۔ اس کی ناراضگی پر وہ پریشان ہوا۔ وہ کیا کرنے کی؟ وہ واپس اس کے مقابل آئی۔ وہی جو سب نے کیا۔ سب نے کیا کیا؟ مسکراہٹ دباتے آج وہ ہر صورت لفظ وش سننا چاہ رہی تھی۔ دل آپ جانتی ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ معراج نے اس کی شرارت سمجھتے ہوئے گھورا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پھر بھی میں لفظ آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں۔ وہ بزید ہوئی۔ دل وہ ضد ہوا۔ انگریزی سیکھ تو رہا تھا لیکن آج بھی اس کے الفاظ ادا کرتے وہ عجیب محسوس کرتا تھا۔ آج میرا جنم دن ہے راج، بطور جنم دن تحفہ آپ ایک انگلش ورڈ تک نہیں بول سکتے میرے۔ منہ پھلا کر آخری حربہ آزماتی وہ جا کر بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ ان کاغذات پر دستخط کر دیں۔ اس کے منانے کی منتظر سندل کے مقابل توقف سے فائل رکھی گئی تھی جس پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ پھک پڑا تھا۔ یہ کیا ہے راج؟ لاشعور میں اٹکے منظر کو آنکھوں کے سامنے دیکھ اس کی آواز ہی نہیں پورا وجود متزلزل ہوا تھا۔ آپ کی ملکیت کے کاغذات ہیں، سائن کریں جلدی سے، پھر سونا ہے ہم نے۔ معراج چونکہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا تبھی اطمینان سے بولا، مجھے کوئی پیپر سائن نہیں کرنے۔ زور سے پیپرز دور اچھالتی وہ ہذیانی انداز میں چیخ مار کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ دل معراج اس کی بلند چیخ پر دوڑ کر اس کے قریب آیا۔ دور رہے مجھ سے، کچھ نہیں کروں گی میں۔ وہ بیڈ سے جیسے تیسے اتر کر جنون خیزی کے عالم میں نفی میں سہ ہلاتی گرتے پڑتے جا کر دیوار سے لگی۔ دل
दिल मेरी बात सुने। उस पर वही जुनूनी कैफियत तारी देख महराज के हाथ पैर फूले थे। करीब करीब मत आए मेरे पास कुछ नहीं है। दोनों बाजुओं में घुटनों के गिर्द जकड़ कर वो दीवार से लगती रोती हुई नीचे बैठ चुकी थी। उस लम्हे उसका पूरा वजूद बर्ग जर्द की मानंद लरस रहा था। साथ गाहे बगाहे वो शौक की कैफियत में खड़े महराज को सहमी निगाहों से देखती उसके दिल पर बरछे चला रही थी। इस वक्त उसके किसी अंदाज में शनासी की कोई रमक नहीं थी। वो महराज से पनाह चाह रही थी, उससे खौफज़दा थी, जिसने उसके लिए अपनी शख्सियत में न जाने कितने तगय्युरात लाए थे उन गुजरे महीनों में। बाहर तूफ़ानी बारिश ज़ोरों पर थी, अंदर महराज के अंदर भी तूफ़ान बरपा था। उससे 3 से 4 कदम के फासले पर साकित खड़ा हुआ, सुर्खी माइल आंखों से खौफ के हिसार में उसे बेबसी से देख रहा था। फिर देखते ही देखते उसका वजूद एक सिमत ढलक गया था। दिल एक जस्ट में फासला समेट कर उसे मताए हयात की तरह समेटते बेड पर लाया था। तुम मुझसे रूठ जाओ, ऐसा कभी न करना। मैं एक नज़र को तरसूं, ऐसा कभी न करना। मैं पूछ पूछ हारूं, सौ सौ सवाल करके। तुम कुछ जवाब ना दो, ऐसा कभी न करना। तुम चांद बन के रहना, मैं देखता रहूँगा। किसी रोज़ तुम न निकलो, ऐसा कभी न करना। तुम चले जाओ जब भी तो देखूं तेरा रास्ता। तुम लौट के ना आओ, ऐसा कभी न करना। बारिश का ज़ोर अब भी बाहर अरूज पर था और अंदर संदल का खौफ से सफ़ेद पड़ता चेहरा, बंद आंखों पर लरसती पलकें, फड़फड़ाते लब देखते उसके अंदर भी आंधियाँ चल रही थीं। उसने ऐसा क्या कह दिया था या कर दिया था जो खौफ से वो बेहोश हो गई थी, जो वो उसी से पनाह चाह रही थी। कितने जहरीले सवाल उठ रहे थे ज़हनो दिल में, जिसका जवाब उस साकित वजूद के पास था जो रफ्ता रफ्ता होश में आ रही थी। लबों की हरकत का मध्यम आवाज़ ने साथ दिया था। साथ बंद आंखों से नमकीन पानी का सिलसिला उतरता हुआ कनपटी को भिगोता तकिए में तसलसल से जज्ब होने लगा था। महराज ने लब भींच कर बेहद एहतियात से आगे होकर अंगूठे की मदद से उसके असाबी तनाव से फड़फड़ाती कनपटी की रग को सहलाया था। नहीं। खौफनाक चीख मार कर झटके से उठकर बैठती वो वापस खुद में सिमटती सहमी निगाहों से महराज को देखने लगी थी, जिस पर वो सरहद से दूर होने ही लगा था कि शनासाई के मनाजिल तय करती वो तेज़ी से आकर उसके फराग सीने में पनाह लेती उसे गंग कर गई थी। राज, बी विद मी, डोंट डू दिस टू मी, प्लीज़ प्लीज़ बी माइन राज, प्लीज़ डोंट डू दिस, आई डोंट वांट टू साइन एनी काइंड ऑफ पेपर्स, प्लीज़ राज। महराज की कमीज़ को मुट्ठियों की गिरफ्त में लिए हिचकोले खाते वजूद के साथ वो सांस लेने की मोहलत लिए बगैर मुस्तकिल बेतरतीब जुमलों का ज़या करती उसका सीना भिगो रही थी और वो साकित और सामत उसके अल्फाज का मायने समझने की कोशिश कर रहा था, जो रोने की वजह से वाज़िया नहीं थे। दिल, आपके ख्याल में ये किस चीज़ के पेपर्स हैं? तो कब से नरम गिरफ्त में उसके बाजू को लेकर खुद से अलग करते संजीदा लहजे में इस्तफसार हुआ। पूरी बात भले समझ में नहीं आई थी, लेकिन टूटे फूटे लफ्ज़ों को जोड़ कर जो मतलब उसके शदीद रद्द अमल और उसकी बेयकीन आंखों से वो अखज़ कर पाया था, वो सोच कर ही उसके आसाब बेतरह चटक पड़े थे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ दिल आपसे, जवाब दें। आपके ख्याल में ये कागजात किस चीज़ के हैं? सरहद से उसका बाजू आज़ाद कर वो फासले पर हुआ कतई लहजे से मलाइमत बिल्कुल मफकूद थी, जिस पर हवासों में लौटी संदल को अपने रद्द अमल की संगीनी का शिद्दत से एहसास हुआ था, जो वो लाशऊर में छुपे खौफ के बनाए फरेब पर बिना सोचे समझे यकीन कर गई थी। पढ़ी लिखी है ना आप? उन कागजात को गौर से पढ़ें और बताएं किस चीज़ के कागजात हैं ये। नीचे से फाइल उठाकर उसके मुकाबिल पटखता सीने पर बाजू बांध कर वो उसके सर पर खड़ा हो गया था और उसके बाद की तय तक पहुंच जाने पर संदल शर्म से पानी पानी हुई थी। उसने सोच भी कैसे लिया था कि ये कागजात उस फसाद की जड़ प्रॉपर्टी के हो सकते हैं। दोनों हाथों में सर थामते सफाई तो दूर निगाह तक उठाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। बहुत शुक्रिया दिल, हद दर्जे एतबार का। तल्ख नज़र उसके झुके सर पर डालता वो जाकर ग्लास वॉल के पास खड़ा हो गया। हमारे निकाह से पहले मैंने आपकी मालूमात निकलवाई थी, बिल्कुल सरसरी सी, जिसमें आपकी किसी मलकियत का कोई जिक्र शामिल नहीं था। ना ही ऐसा कुछ जानना मैंने कभी ज़रूरी समझा। ये कागजात जिसे आप क्या समझ बैठी हैं और जिसने मेरी हर खुशफहमी को दूर कर दिया है, दरअसल आपके हक महर में दी जाने वाली ज़मीन के हैं, जो मैं निकाह के फ़ौरन बाद ही आपके हवाले कर देना चाहता था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ऐसा मुमकिन ना हो सका। मुझे लगा आज के दिन से बेहतर फिर कोई दिन नहीं होगा, इसलिए मैं खैर। नफ़ी में सर को झटकते उसने साइड दीवार पर पूरी कुव्वत से हाथ मारा था, जिस पर संदल उछल कर बेड से खड़ी हुई थी।
جانتا ہوں دل، میرے جذباتی عمل سے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں پشیماں ہوں، اپنی ایک ایک سانس سے آپ جیسے کہیں گی ویسے اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایسی بے اعتباری۔ راج پلیز، آئی ایم سو سوری۔ اس کے واپس سے اٹھے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑتی وہ رو دی تھی۔ آئی ایم سوری راج، آئی ایم ریئلی ویری سوری، آئی ڈونٹ مین ٹو ہرٹ یو۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں آپ کو ہرٹ کر ہی نہیں سکتی راج، لیکن اتنے سالوں سے میں اس خوف کے زیر اثر ہوں راج، ہر لمحے آج کی رات کے ڈر سے گھٹ گھٹ کر جیتی رہی ہوں۔ آج جب آپ نے وہ فائل دی تو میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی جیسے میں فلوج ہو گئی۔ باخدا میں نے آپ پر شک نہیں کیا، وہ میرے ذہن میں برسوں سے پختہ ہوا منظر تھا جو آئی ایم سو سوری۔ اس کے ہاتھ کو پیشانی سے ٹکاتی وہ ازسر نو رو دی تھی جس پر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ دلوں میں رہنے والے دل چاک بھی کر دیں تب بھی دل کہاں ناراضگی کا دورانیہ طویل کر پاتا ہے۔ کیوں آپ کو اپنی سالگرہ والے دن سے ڈر کیوں لگتا رہا تھا دل؟ آپ شہری لوگ تو اس دن کو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں نا؟ پھر ہولے سے اسے ساتھ لگائے لا کر واپس سے بیڈ پر بٹھاتے، پانی کا گلاس اسے تھماتے معراج نے الجھ کر پوچھا تھا، جب تک مما ڈیڈا ساتھ تھے میرے لیے بھی یہ دن سال کا خوبصورت ترین دن ہوتا تھا، جب سے ان کا سایہ اٹھا سارا منظر بدل گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، سر پر چھت نہ ہو تو نہ بارش رومان بھی لگتی ہے نہ خزاں افسانوی۔ گلاس اسے واپس تھماتی وہ نم آنکھوں میں یادوں کی کرچیاں لیے زخم خوردہ سی مسکرائی تھی۔ کیوں؟ معراج اس کے پہلو میں ٹک گیا تھا۔ آج وہ اس کے دل میں پنہاں ہر اس خوف کا راز پا لینا چاہتا تھا جو اس سلونی صبح سی لڑکی پر دھند کی طرح چھایا رہتا تھا۔ ڈونٹ وری راج، آج میں خود اپنے دل پہ پڑا ہر بوجھ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس دنیا میں مما ڈیڈا کے بعد میں نے آپ پر بھروسہ کیا ہے اور اپنی آخری سانس تک کرنا چاہتی ہوں۔ خود سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس نے بے جھجک اعتراف کیا تھا۔ معراج کچھ نہیں بولا۔ پھر کچھ دیر کے لیے کمرے کی فضا میں خاموشی کی چادر تن گئی جسے سندل کی مدھم سی یاسیت میں ڈوبی آواز نے توقف سے چاک کیا۔ میرے گرینڈ فادر مطلب میرے دادوں نے 2 شادی کی تھی۔ میری گرینڈ مدر ان کی کزن تھی۔ فیملی چوائس ارینج میرج بلکہ فورس میرج۔ ساحل بھائی کی گرینڈ مدر دادوں کی چوائس تھی جو ایک نارمل فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ میری گرینڈ مدر اور گرینڈ فادر برابر پراپرٹیز شیئر کرتے تھے۔ ڈیڈا لوگوں نے جب بزنس کی ڈگری لی، دادوں کی خواہش تھی کہ چاچو اور ڈیڈا ان کا بزنس جوائن کریں، بٹ ڈیڈا لوگ نہیں مانے تو مجبوراً انہیں ساری پراپرٹی چاچو اور ڈیڈا میں ایکولی ڈیوائڈ کرنی پڑی، جو دونوں نے ہی تجربے کی کمی کی وجہ سے ڈبو دی، جس پر میری گرینڈ مدر نے اپنی ساری پراپرٹی غصے میں آ کے میرے نام ٹرانسفر کر دی۔ چونکہ ڈیڈا کا پہلا مکمل لاس میں گیا بزنس وہ دیکھ چکی تھی، اسی لیے انہوں نے ول وصیت ایسی بنوائی کہ میری پراپرٹی کو میرے علاوہ کوئی اون نہ کر سکے، ناٹ ایون مائی پیرنٹس۔ وصیت میں اسٹرکٹلی مینشن ہے کہ میری پراپرٹی ایٹ اینی کاسٹ چاچو یا ڈیڈا میں سے کسی کے نام نہیں ہوگی۔ اپنی 22 برتھ ڈے کے بعد اسے میں اون کروں گی۔ اگر اس بیچ مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو پراپرٹی چیریٹی میں چلی جائے گی۔ سوچیں ذرا، کتنی عجیب بات ہے نا راج، میری گرینڈ مدر نے جس پراپرٹی کو سیکیور کرنے کے لیے اتنے جتن کیے وہی میری جان کی دشمن بن گئی۔ خود اذیتی سے کہتے اس نے نم پلکیں معراج کی سمت اٹھائیں جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ مزے کی بات بتاؤں؟ اس کی آنکھوں کا درد 2 چند ہوا۔ معراج لب بہم پیوست کیے پلکوں تک کو جنبش نہ دے سکا تھا۔ جب تک مما ڈیڈا زندہ تھے چاچو نے مجھ پر 2 مرتبہ مرڈر اٹیمپٹ بھی کروائے تھے تاکہ میرے تھرو پراپرٹی ڈیڈا نہ اون کر سکے۔ پھر انہوں نے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، جب مارنا چاہتے ہیں تو پھر اتنے سال سے رکھا کیوں؟ بل کی کنڈیشنز تو وہ بھی جانتے تھے۔ بات اچکتے اس نے جملہ مکمل کیا تو معراج نے اسبات میں سر ہلایا۔ کیوٹ فاروقی کہاں ہے؟ بیڈ پر زیان کی خالی جگہ دیکھ اس کی دھڑکنیں مدھم پڑی۔ آج کل جس تیزی سے پروفیسر کا موڈ بدل رہا تھا، ایسے میں 3.5 فٹ کے محافظ کی موجودگی نا گریز تھی اس کے لیے۔ کیوں مسز دلیر فاروقی کو طوفانی بارش کی یخ بستہ رات کی تنہائی سے ڈر لگ رہا ہے؟ اس کی سائڈ آتے قصدن لہجہ گمبھیر رکھتے سوال ہوا، جس پر اقصا فوراً کمفرٹر میں گھسی۔ مسٹر غلط فہم فاروقی، مطلب کچھ بھی، میں کوئی نہیں ڈرتی ورتی، اوکے؟ آفٹر آل میں دی گریٹ اقصا اکمل ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتی، چاہے وہ طوفانی بارش کی رات ہو یا دیوانی بارش کی۔ سو اپنے چیزی ڈائلاگز اور تڑیاں اپنے پاس ہی رکھیں۔ بھائی خاصے کانفیڈنٹ تھے، راز کھلے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا بلا بلا، اینڈ میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ مقابل پر اپنی دیدہ دلیری ظاہر کرنے کے لیے الفاظ کو غالب لانا از حد ضروری تھا، تبھی وہ کرخت انداز میں آنکھیں گھما گھما کے بولی تھی،
اچانک بارش نے آ کر آپ کی بچت نہ کی ہوتی تو دیکھتے ہم کیا ہوتا۔ دوراب جان کر اس کے پیروں کے قریب بیٹھا جس پر اس نے فوراً ہی پیر سمیٹے تھے۔ کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ کو خامخواہ ہی عادت ہو گئی ہے فضول بولنے کی مسٹر فضول گو فاروقی۔ آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے وہ چڑھ کے بولی تھی۔ مسز فضول گو فاروقی، ذرا سوچیں، آپ میری پسلی کی ہڈی سے بنی ہیں، آپ اتنا بولتی ہیں تو مجھے کتنا بولنا چاہیے؟ اپنے کوٹے کے حساب سے میں 1% نہیں بولتا۔ جوابی کارروائی میں پروفیسر صاحب نے بھی کافی ترقی کر لی تھی صحبت کے اعزاز سے۔ مسٹر ٹاکٹیو فاروقی خود ہیں اور مجھے ساتھ۔ لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا۔ اچانک بجلی جاتے ہی اس کی تیکھی آواز نہ صرف چیخ میں بدلی، ساتھ ہی وہ بدک کر دوراب کے بازو سے بھی لگی تھی۔ لائٹ آن کریں مسٹر فاروقی، اندھیرا ہو گیا ہے۔ دونوں ہاتھوں میں دوراب کا بازو جکڑے اس کے شانے سے لگتی وہ پناہ چاہ رہی تھی۔ ارے ابھی تو کوئی دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ ڈرتی ورتی نہیں ہے۔ ذرا سے اندھیرے سے پسینے چھوٹ گئے۔ کیونکہ وہ ڈرامہ کوئین کی کئی ماہرانہ اداکاری کے جوہر دیکھ چکا تھا سو اسے بھی کامیاب اداکاری سمجھتا مزے سے چڑھا۔ مذاق نہیں مسٹر فاروقی، لائٹ جلائیں، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ لائٹ مزید سمٹتے اس کی پھنسی پھنسی آواز بے حد مشکل سے نکلی تھی۔ اقصیٰ؟ اس کی گھٹی گھٹی سی آواز پر دوراب کی ساری شرارت ہرن ہوئی تھی۔ اقصیٰ ریلیکس، اس میں اتنا خوفزدہ ہونے والی کیا بات ہے؟ آندھی کی وجہ سے لائٹ چلی گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ اوکے، آپ سانس لیں، آپ خود کو پرسکون کریں، کم آن۔ اس کی اکھڑتی سانسیں اور لرزتا یخ بستہ وجود حقیقتاً دوراب کے اوسان خطا کر رہے تھے۔ لائٹ کریں، مجھے سانس نہیں آ رہی، میں مر جاؤں گی، پلیز لائٹ کریں پلیز۔ اس کی ٹی شرٹ کو مٹھی میں جکڑتی وہ سانس کھینچنے کے لیے پوری قوت صرف کر رہی تھی لیکن سانسوں کی ڈوریاں الجھتی ذہن کو معوف کیے جا رہی تھی۔ اقصیٰ کوشش کریں یار، یہ دیکھیں روشنی ہو گئی ہے، میں یہیں پہ ہوں، اب کوشش کریں، شاباش، سانس لیں، ویری گڈ۔ فون کی لائٹ آن کر کے اس کے سامنے کرتا وہ برابر اس کی پشت سہلا رہا تھا۔ روشنی سے مانوس ہوتے ہی آنکھیں بمشکل اٹھا کر اس نے دوراب کو دیکھا، پھر بے جان سر اس کے سینے سے ٹکاتی صدیوں کی مسافت طے کر آئی مسافر کی طرح لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ خوف کا سایہ ہنوز اس پہ حاوی تھا۔ آن کی آن میں بدلی صورتحال پر مستقل مزاجی سے اس کی پشت سہلا رہے دوراب کے ذہن میں سوالوں کا بھونچال آیا ہوا تھا۔ ابھی 2 منٹ پہلے تک دو بدو جواب دے رہی حشاش پشاش لڑکی کا اچانک یوں پسینے میں شرابور ہو جانا، خوف سے جسم برف کی مانند سرد پڑ جانا، کسی سہمے بچے کی طرح پناہ ڈھونڈنا، انتہائی تشویشناک بات تھی۔ تضاد جب لڑکی بھی اقصیٰ جیسی ہو، نڈر لاپرواہ۔ اقصیٰ، آپ کو اندھیرا دیکھ کر اینگزائٹی اٹیک ہوتا ہے؟ یہ معمولی نیگیٹو فوبیا نہیں لگتا مجھے۔ آپ تو اتنی بہادر ہیں دی گریٹ اقصیٰ اکمل، آپ تو کسی چیز سے نہیں ڈرتی نا؟ اس کے پسینے سے بھیگتے بالوں کی جڑیں سہلاتا وہ ملائمت سے ویسے ہی پوچھ رہا تھا جیسے عموماً خوف زدہ بچے کو پچکارا جاتا ہے۔ وہ اس وقت تھی بھی ایک معصوم سی سہمی بچی ہی جسے کچھ نہیں بس تحفظ کا احساس چاہیے تھا۔ وہ وہاں بہت اندھیرا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی تھی، مجھے سانس نہیں آ رہی تھی، بالکل بھی سانس نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، ان کے پاس ویپنز تھے، میں ڈر گئی تھی، میرا دم گھٹ رہا تھا، میں سانس نہیں لے پا رہی تھی، میں بولتے بولتے اس کی کچھ اعتدال پر آئی سانسیں واپس سے پھولنے لگی تھی۔ ریلیکس۔ وہ اس کے بالوں سے انگلی نکال کر اس کے یخ بستہ گال سہلانے لگا جس پر وہ واپس سانس کھینچتی اعتدال پر لانے کی تگدو کرنے لگی۔ دوراب اپنا اگلا سوال لبوں تک لائے اس کے کچھ سنبھلنے کا منتظر اسے ہی دیکھ رہا تھا، البتہ ذہن مختلف مناظر میں الجھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے سائڈ کا لیمپ آن کر کے سوتی تھی، اس کے روم کی لائٹ دن میں بھی روشن ہوتی تھی۔ کچن ہو، ہال ہو یا ٹی وی لاؤنج، جہاں بھی وہ داخل ہوتی سب سے پہلے سوئچ پر ہاتھ مار کر ساری لائٹس آن کرتی تھی۔ دوراب کی نظروں سے یہ سب مخفی نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ ایک اترنگی سب سے الگ سب سے جدا لڑکی تھی سو وہ نظر انداز کر جاتا تھا، لیکن آج وہ کچھ نظر انداز نہیں کرنے والا تھا۔ وہ خوف زدہ تھی، اسے پرسکون ہونے کی ضرورت تھی، لیکن یہی موقع تھا اس کے پاس اسے کریت لینے کا، ورنہ ایک بار وہ سنبھل جاتی تو واپس اپنے خول میں سمٹ جاتی۔ سرزنش کر رہے دل کو دلیل دے کر وہ چپ کراتا خود سنبھل چکی اقصیٰ کے چہرے کے بے حد قریب چہرہ لے گیا تھا۔ کہاں بہت اندھیرا تھا اقصیٰ، اور آپ وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ پیشانی کی شبنمی بوندوں کو ملائمت سے صاف کرتے بے حد ملائم آواز میں سوال ہوا۔ کبڈ میں، وہاں چھپ رہی تھی۔ اس کی باریک سی خوف میں ڈوبی آواز بے حد معصوم تھی، جیسے 11-12 سال کی بچی کی ہو۔ کس سے چھپ رہی تھی آپ وہاں؟ سین سے، وہ حلق تر کرتی بولی۔ تو اکیلی کیوں چھپ رہی تھی؟ کسی کے پاس چلی جاتی۔
کسی کے پاس چلی جاتی؟ معصومیت سے پلکیں اٹھا کر اس نے الٹا دوراب سے سوال کیا۔ ہاں، موم ڈیڈ یا کسی سرونٹ وغیرہ کے پاس؟ وہ زور دے کر بولا۔ کیسے جاتی؟ کوئی بھی تو گھر میں نہیں تھا، نینی بھی چلی گئی تھی، موم ڈیڈ بھی پارٹی میں تھے، سرونٹس چلے گئے تھے، بس میں ہی تھی، میں کس کے پاس جاتی؟ اٹھ کر اچھے سے بیٹھتی وہ کچھ ہوش میں اب لگ رہی تھی۔ مما ڈیڈا کا جب پلین کریش ہوا تھا تب میں نابالغ تھی اور لیگلی میری کسٹڈی چاچو کو ہی جانی تھی، کیونکہ ڈیڈا کے سائٹ سے وہی کینڈیڈیٹ تھے۔ مما کے سائٹ سے کسی نے میری کسٹڈی لینے میں انٹرسٹ بھی شو نہیں کیا تھا، بلکہ چاچو کے ستیلے بھائی کی اولاد کو لے کر اتنی محبت دیکھ سب ان کی اعلیٰ ظرفی کے گن گاتے نہیں تھک رہے تھے۔ کون جانتا تھا اس بھائی چارے کا اصل مقصد؟ ابتدائی 2-3 مہینے جب میرے زخم ہرے تھے، انہوں نے اپنی بناوٹی محبت سے ان پر مرہم رکھتے مجھے بھی اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ ان کی اپنائیت کی کامیاب اداکاری سے میں بہل گئی تھی، میں اس سانحے سے سنبھلنے لگی تھی، اور پھر ایک دن بھرم ٹوٹ گیا۔ زخم ادھیڑ دیے گئے تھے، یتیمی، بے سائبانی، عدم تحفظ کے یکایک لمحے آور ہوئے۔ تلخ احساس نے جیسے اچانک ہی مجھے فریب کے گلستان سے حقیقت کے صحرا میں لا پٹکا۔ میری خود اعتمادی، میری ذات کا مان، سب انہی احساسات کے ملبے تلے ہی کہیں دب گیا، اور شاید وہ زندہ دل سندل بھی۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ لب سیے اس کی آپ بیتی سن رہا معراج لب کشائی کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے چاچو کی وکیل کے ساتھ ہو رہی آرگیومنٹ ایکسیڈنٹلی سن لی تھی۔ معراج کی کبھی انگلیوں کی سرخ پوروں کو چھوتی وہ طویل تھکن زدہ سانس خارج کرتی لمحاتی تو کف لینے رک گئی۔ چاچو نے وکیل کو بلوایا تھا ول میں کوئی یوزفل لوپ ہول ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ میرے پیرنٹس رہے نہیں تھے، میرے گارڈین وہی تھے اب، لیکن وکیل لاکھ تگو دو کے بعد بھی مضبوط ول کو توڑنے کا کوئی سراغ نہیں لگا پایا تھا، جس پر چاچو آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ میں ان کی محبت و شفقت کے اس کامیاب ترین ڈرامے کے خلاصے سے ہی ڈھیر ہو چکی تھی۔ رہی صحیح کسر انہوں نے اقبال جرم کر کے پوری کر دی تھی۔ انہوں نے خود اپنی زبانی اعتراف کیا کہ مجھ پر 2 مرتبہ جان لیوا حملہ انہوں نے کروایا تھا، تاکہ جو دولت ان کی نہ ہوئی ڈیڈا کے ہاتھ بھی نہ آئے۔ رشتوں کے ان گھناؤنی چہروں کو یاد کرتے ماضی کی ہب زدہ فضا سے نکل کر دم بھرنے کے لیے واپس سے اسے توقف لینا پڑا۔ معراج خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں یا چہرے پر کہیں کوئی خوف کی پرچھائی نہیں تھی تو بس اذیت، اپنے پن کے نام پر ملے دھوکے کا دکھ، رشتوں سے ملے گہرے زخم، کرب اور تکلیف۔ بالآخر چاچو کو اپنی ڈوبتی کشتی کو کنارے لگانے کے لیے میری پراپرٹی ہر صورت چاہیے تھی۔ وکیل کوئی لوپ ہول نہ نکال سکا تو انہوں نے خود ترکیب نکال لی اور تھوپ دیا مجھ کو ساحل بھائی پر، اور وہاں سے میری زندگی بالکل ہی عذاب ہو گئی۔ میری رہی صحیح خود اعتمادی بھی ان کے مینٹلی ٹارچر کے عجیب و غریب انداز سے جاتی رہی۔ چاچو اور چچی جب انہیں میری طرف متوجہ کرتے، دوسری زبان میں مسلط کرتے، تب مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ مجھے یاد نہیں ہے کتنی بار، کتنے گھنٹے تک میں ویران پارکنگ میں گاڑی میں اکیلے لوٹ رہی ہوں، بند اے سی، بند لائٹ، ہب زدہ فضا میں مر کر سانس لیتی ہوئی۔ مجھے نہیں یاد کتنی بار میں نے اسٹور روم میں بند ہو کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا، جسٹ بیکاز کہ باہر آواز گئی تو میری سزا کی مدت اور شدت دونوں نہ بڑھ جائیں۔ نہیں یاد مجھے کتنی راتیں میں نے جاگ کر کمرے میں ٹہلتے ہوئے گزاری ہیں، کیونکہ مجھے خدشہ رہتا تھا کہ میں بیڈ پر گئی تو کہیں سے کوئی چھپکلی، مینڈک، چوہا مجھ پہ نہ چڑھ جائے۔ لبوں پر کرب زدہ مسکراہٹ سجائے وہ بار بار پچھلے آنسوؤں کو پونچھتی بولتی اب بھی اس خوف کو اسی شدت سے محسوس کر رہی تھی، اور جیسے جیسے اس کے الفاظ معراج کے دل پر زہر میں بجھے تیر کی طرح پیوست ہو رہے تھے، ویسے ہی اس کے شریانوں میں خون کی حرکت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ نشان دیکھ رہے ہیں راج؟ اس نے پیشانی کے بال سائڈ پر کیے، جس پر مٹھیاں بھینچے ضبط کے کڑے مرحلے سے گزر رہے معراج نے نظر اٹھا کر اس گہرے کٹ کی طرف دیکھا تھا۔ یہ جب فرسٹ ٹائم ساحل بھائی نے مجھے اسٹور میں بند کرنے کے لیے دھکا دیا تھا نا، تب میں سٹینڈ سے ٹکرائی تھی۔ یہ تب کا نشان ہے۔ جانتے ہیں میری غلطی کیا تھی؟ صرف اتنی کہ میں چچی کے فورس کرنے پر ان کے دوستوں کے لیے کافی لے کر لیونگ ایریا میں چلی گئی تھی، اور چچی نے مجھے ان کی فیونسی کے طور پر انٹروڈیوس کروا دیا تھا۔ اور یہ نشان نظر آ رہا ہے، یہ والا کوہنی سے اوپر آستین سے کاتے اس نے چھوٹے سے گہرے گول سیاہ پڑ چکے نشان کی طرف اشارہ کیا، جو شاید جلے کا نشان تھا۔ یہ مجھے ساحل بھائی کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھنے کی سزا ملی تھی، جبکہ چاچو چچی دونوں جانتے تھے کہ ساحل بھائی اسموکنگ اور ڈرنکنگ دونوں کرتے ہیں، بٹ سندل نے دیکھا تھا، سو وہ سزا کی مستحق تھی۔ اور یہ
پنڈلی سے پائنچا اوپر سرکاتی وہ کسی شکایتی بچے کی طرح ابھی اس کے دل پر مزید برچھیں چلانے کا ارادہ رکھتی تھی کہ معراج ضبط کا دامن چھوڑتا اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ بس کریں دل، خدارا بس کر دیں۔ میں اتنا مضبوط دل کا مالک نہیں ہوں دل، بس کریں۔ اسے سختی سے اپنے اندر بھینچتے اس نے گویا اعتراف کیا اس کے دل کو خود میں محسوس کرنے کا۔ راج، دولت اچھی چیز نہیں ہوتی، دولت بہت بری چیز ہوتی ہے۔ جب یہ آپ کے پاس ہوتی ہے نا، آپ کا دوست، دشمن، خوشی، غم، اچھا برا سب وہی ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ آپ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چاچو چچی جانتے تھے ساحل بھائی کا میرے ساتھ سلوک، لیکن کبھی انہوں نے انہیں سرزنش نہیں کیا کیونکہ انہیں ڈر تھا ساحل بھائی انکار کر دیں گے اور وہ لوگ سڑک پہ آ جائیں گے۔ دولت بہت بری چیز ہے راج۔ اگر میرے نام پہ پراپرٹی نہ ہوتی تو آج میں بے شک کسی آرفن میں ہوتی، لیکن ایسی اذیت بھری زندگی نہ جی رہی ہوتی۔ میں بزدل ہوں راج۔ میں مرنا چاہتی تھی لیکن خودکشی کرنے تک کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے بہت بار کوشش کی راج۔ میں گھٹ گھٹ کر الفاظ ادا کرتی، آخر میں وہ برسوں سے برسنے کو ترسے بادل کی طرح چھاجو چھاج برس پڑی تھی۔ معراج نے بہت حوصلے سے اس تیزابی برسات کو اپنے سینے میں جذب کیا تھا اور اسے برسوں کا غبار نکالنے دیا تھا۔ دل، اب بس کر دیں اور یہ پانی پئیں۔ اس سالے جعلی ڈاکٹر کا تو میں وہ حشر کروں گا کہ وہ تو کیا دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر پائے گا۔ کنپٹی کی پھڑپھڑاتی رگوں سنگ اس کے جبڑے بھینچے تھے۔ اگر اس لمحے ساحل یہاں ہوتا تو کچھ بعید نہ تھا وہ اسے بھون کے رکھ دیتا، لیکن وہ اتنی آسان سزا کا مستحق تو نہ تھا۔ نہیں راج، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ مجھے اب کوئی ٹینشن نہیں چاہیے۔ میں بس ان لوگوں سے بہت دور آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ مجھے ان سے کوئی بدلہ، کوئی حساب نہیں لینا۔ دل، معراج نے خفگی سے اسے گھورا۔ راج، میرا خوش بختی سے بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ صبر کر کر کے میں منافق ہو گئی تھی۔ آپ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، مجھے میری ذات کا غرور، میرا اعتماد لوٹایا، مجھے واپس خوش قسمتی پر، اللہ کے انصاف پر بھروسہ دلایا، مجھے یقین کرنے پر مجبور کیا کہ وہ رب اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ آپ میرا انعام ہیں، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے آپ کے ساتھ کے۔ وہ عقیدت سے اس کی چوڑی ہتھیلی پر نرم لب رکھتی اس لمبے چوڑے مرد کو سن کر گئی تھی۔ سوچ لیں، مجھے انگریزی نہیں آتی، میرے پاس اعلیٰ اداروں کی ازناد کا ڈھیر نہیں ہے، مجھے شہری آب و ہوا زیادہ نہیں بھاتی، میں چھوٹے سے گاؤں کا سادہ سا جاگیردار ہوں۔ آپ کی آنی کی زبان میں کنویں کا مینڈک جو کنویں سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ اس کی ملائم انگلیوں سے اپنی قوی انگلیاں الجھاتے وہ سادگی سے گویا تھا، میں سوچ چکی ہوں، آپ سوچ لیں، میں ایک انگریزی ملک کی پروردہ لڑکی ہوں جو ٹینشن میں آپ کی ناپسندیدہ زبان بولنے لگتی ہے، جس نے اپنی زندگی شہر کی چکا چوند میں گزاری ہے جو آپ بالکل نہیں پسند کرتے، جس میں اعتماد کی بے حد کمی ہے، اور بقول میری آنی کے آپ مجھے قبول نہیں کر پائیں گے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں دو بدو بولی تھی۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے سادگی سے مسکرا دیے تھے۔ اس میں کوئی حیرت نہیں، آپ نہ صرف بے حد غور سے لوگوں کو سنتی ہیں بلکہ اعتبار بھی من و ان کر لیتی ہیں۔ مصنوعی گھوڑی سنگ میٹھا سا شکوہ کیا گیا تھا۔ ویسے میں تھوڑا الجھن کا شکار ہوں، ایسی دبنگ آنی رکھ کر آپ نے کبھی ان سے یہ سب کیوں نہیں کہا؟ معراج نے نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کیا۔ میں کرنا چاہتی تھی لیکن سب نے برائے نام رابطہ رکھا ہوا تھا، اور جب آنی مجھے لینے نیو یارک آئیں تب میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا آنی کو سب بتا دوں گی، لیکن پھر یہاں آ کر اقصیٰ کو دیکھا تو مجھے اپنی سوچ پر ہنسی آئی۔ آنکھوں کے سامنے رکھ کر وہ اپنی اولاد کے درد کی دوا نہیں کر پائی تھیں، وہ میرا کیا کرتی؟ پھر ان کے خیال میں چچا لوگ مہمان ہیں، مجھے ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ ڈے 1 سے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ مجھے واپس جانا ہے، پھر میں کیسے؟ وہ واپس سے اداسی کی دھند میں لپٹی تھی۔ بس پہلی اور آخری بار چھڑا ہے یہ موضوع، دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس کی بکھری لٹوں کو سنوارتے بے حد لگاوٹ سے سرزنش کیا گیا تھا۔ باہر بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، اندر بھی برسوں کی کثافت دھلنے کے بعد مطلع بے حد صاف ہو چکا تھا۔ دلوں کا دل سے اعتراف ہوا تھا، آنکھوں نے انکہی کہانیاں سنائی تھیں۔ التفات کی بارش میں بھیگتے دو آسودہ روحوں نے بے حد طمانینت سے اپنے رشتے کو ایک نیا موڑ دیا تھا۔ پورے بنگلے میں اکیلی ہوں، یہ احساس پہلے ہی میری نیند اڑائے ہوئے تھا۔ میں وقت گزاری کے لیے کبھی ڈرائنگ بنا رہی تھی تو کبھی کوئی سولو کیا ہوا پرابلم پھر سے سولو کر رہی تھی، لیکن وقت کا پہاڑ سے رک ہی نہیں رہا تھا۔ اللہ جی پلیز کسی کو جلدی سے بھیج دیں، آج یہ وقت بھی نہیں گزر رہا۔ میری ہراساں نگاہ ایک بار پھر ٹائم پیس کی طرف اٹھی جو ہنوز 10 بجا رہی تھی۔ موم ڈیڈ اتنی جلدی نہیں آئیں گے، کیا میں لیڈی لیزا بریکٹ خانسامہ کو بلا لوں؟ انہوں نے کہا تھا جب بھی مجھے ڈر لگے میں ان کے پاس جا سکتی ہوں۔
گھڑی کی سست روی سے ہٹ رہے کانٹوں کو دیکھ میرے ذہن میں خیال سا گوندا تھا جس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ابھی میں دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ بالکنی میں کچھ گرنے کی آواز پر میری چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ کون ہو سکتا ہے؟ بلی ہوگی۔ میں جانتی تھی اتنی بھاری آواز بلی کی نہیں ہو سکتی، لیکن خوف کا غلبہ کم کرنے کے لیے میں نے خود کو تسلی دی، جسے مزید 2-3 بار آئی ویسی ہی آواز نے خوف کے بے پایاں احساس سے بدل دیا۔ اس لمحے ذہن کی تصدیق پر خوف کا یہ عالم تھا کہ سانس کیا دھڑکن تک میں روک چکی تھی، ہلنے تک کی سکت تو جیسے مجھ میں تھی ہی نہیں۔ یہی کمرہ ہے اس آئی جی کی بیٹی کا، اٹھاؤ اس بریکٹ گالی کو۔ اس آئی جی کو بھی تو پتہ چلے منسٹر سے پنگا لینے کا انجام آخر کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ انتہائی گندی گالی کے ساتھ بالکنی سے ابھری بھاری سرگوشی نما آواز پر میں نے مشکل سے دونوں مٹھیوں میں فراک جکڑتے قدم اٹھانے کے لیے ہمت مجتمع کی تھی، پر بے سود۔ لیکن اگر آئی جی اندر ہوا تو؟ ایک دوسری آواز میں خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ نہیں ہے کوئی بھی گھر، آئی جی اور اس کی بیوی کہیں گئے ہوئے ہیں، گھر میں لڑکی بالکل اکیلی ہے، منسٹر صاحب نے فل پیمنٹ کے ساتھ آزادی بھی دی ہے۔ کمینہ لہجہ بے حد معنی خیز تھا۔ میرا لرزتا وجود ان کا مفہوم سمجھتے جمنے لگا تھا۔ لڑکی نہیں دوست، بچی ہے، آئی جی کی 12-13 سال کی گول مٹول خوبصورت گڑیا سی بیٹی، بالکل اد کھلی کلی سمجھو، جسے مسلنے کی پوری اجازت ہے ہمیں۔ منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے آئی جی جیسے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ایسے لوگوں سے ایمانداری کا بھوت ایسے ہی اتارا جاتا ہے، انہیں توڑ کر۔ ہاں ہاں ہاں، نہایت گھٹیا انداز میں اپنا گھناؤنا منصوبہ بیان کرتے اس کا شیطانی قہقہہ میری سماعتوں میں پگھلے سیسے کی مانند اترا تھا۔ 13 سالہ بچی اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوتی کہ ایسے گندے الفاظ کا مطلب نہ سمجھے۔ اللہ جی پلیز پلیز ہیلپ می، اللہ جی پلیز۔ اپنے بے جان ہوتے وجود کو گھسیٹتی میں کمرے سے گرتی پڑتی نکلی تھی، جس پر دروازہ توڑ رہے بدماش چوکنا ہو گئے تھے۔ ان کے کام میں تیزی آ گئی تھی، غالباً وہ سارے گارڈز کو ٹھکانے لگا کر آئے تھے۔ اس وقت اس ایریا میں آبادی بھی برائے نام تھی، سو وہ ہر طرف سے بے فکر تھے۔ میں اپنی پوری جان لگا کر سیڑھیوں سے گرتے پڑتے نیچے نیلگوں روشنی میں نہائے وسیع ہال میں پہنچی تھی۔ خوف سے اس وقت میرا ذہن بالکل معوف ہو چکا تھا۔ اتنا بڑا گھر، ان گنت کمرے، لیکن اس لمحے مجھے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ یوں بھی بنگلے میں اپنے روم کے بعد میں اچھی طرح کچن سے ہی واقف تھی، کیونکہ میرا پڑھائی کے بعد کا وقت کچن میں لیڈی لیزا کے ساتھ گزرتا تھا۔ میں خود کو گھسیٹتی وہیں آ گئی تھی۔ کچن گھور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لائٹ آن کرنے کی حماقت میں کر نہیں سکتی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں خالی کبرڈ میں گھسنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جہاں اندھیرا تھا، حبس تھا، خوف تھا، لیکن اس وقت معوف ہوتے ذہن میں اپنی عزت بچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا تم گھٹ کر لمحوں میں مرنے والی ہوں، لیکن باہر نکل کر میں بھیانک ترین موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ اللہ جی پلیز سیو می، پلیز اللہ جی، میں نے ہمیشہ آپ سے موم ڈیڈ کا پیار مانگا ہے نا، اب کچھ نہیں چاہیے، جسٹ سیو می، مجھے گندا ہونے سے بچا لیں پلیز اللہ جی، چاہیں تو میری جان لے لیں بٹ مجھے ان گندے لوگوں سے بچا لیں۔ ذہن میں پھیلتے اندھیرے آکسیجن کی کمی کے باعث ڈھیلے پڑتے وجود کے ساتھ یہ میرے آخری الفاظ تھے۔ اس دن میں نے ریئلائز کیا تھا، بھلے ہی میں ایک غیر اہم انوانٹیڈ ہوں، بھلے میرا ہونا یا نہ ہونا کسی کے لیے معنی نہیں رکھتا، لیکن میں کھلونا نہیں ہوں۔ اس کا ضبط سے سرخ چہرہ نفی میں ہلا تھا۔ اس رات اس تنگ کبرڈ کی بڑھتی گھٹن میں ایک ایک محال سانس کھینچتے ہوئے میں نے اپنی عزت کے بدلے موت مانگتے اس دعا کو ہمیشہ کے لیے اپنے فگار لبوں سے جدا کر دیا تھا، جسے میں نے ہوش سنبھالنے سے لے کر اس آزمائش میں گرفتار ہونے تک شدت سے مانگا تھا، جس کی تکمیل مجھے اپنی زندگی کا حاصل لگتی تھی۔ اس رات بنا پس و پیش میں اسے دستبردار ہو گئی تھی۔ اپنی عزت پر اپنے ماں باپ کی وقت ان کی توجہ کو فوقیت دے کر میں کبھی نہیں پچھتائی۔ اس 13 سالہ بچی کو بھی اس مقام پر صبر آ ہی گیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ وہ کمال ہمت سے اپنی زندگی کے بھیانک باب کو الفاظ کے پیراہن میں پیروتی سرد سانس فضا کے سپرد کرتی بے کشش سے مسکرائی تھی۔ اس رات اسی کبرڈ میں وہ موم ڈیڈ کی وقت اور توجہ کے لیے ہزار جتن کرنے والی اقصیٰ کو میں نے دفن کر دیا تھا، جو ڈیبیٹ، ڈرائنگ، کوئز، گرز، ہر چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے کمپٹیشن میں حصہ لیتی تھی، جی جان لگا کر پرائز جیتنا چاہتی تھی، اس لالچ میں کہ عجلت میں جاتی ہوئی مما رک کر اسے "I'm proud of you" کہیں گی، "ڈیڈ کیپ اٹ اپ" کہتے اسمائل پاس کریں گے،
उन छोटे छोटे जुमलों के लिए खुद को उन्हीं की तरह मशीन बनाती जा रही अक्सा को मैंने हमेशा के लिए मार दिया था। और जिस अक्सा ने जन्म लिया उसे खाक फर्क नहीं पड़ता किसके पास उसके लिए वक्त है किसके पास नहीं, कौन क्या सोचता है कौन क्या चाहता है, मुझे दिन का फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त मौला हूँ, आज़ाद, बेपरवाह, लापरवाह। न मुझे शोहरत की भूख है न लैम लाइट की। उसने बेनियाजी से शाने झाड़े, लेकिन उसके बार बार कुचलते लब, जलती आंखों में झलक कर जज्ब होते नमी, चेहरे के फीके रंग उसके बेहद नज़दीक बैठे शख्स से मख्फी तो न थे। आज तक मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की, आपसे क्यों की नहीं जानती, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप इसका किसी से जिक्र नहीं करेंगे। मुझे तर्ज और तरहम भरे लफ्ज़ों से सख्त नफरत है। चाहे तो मेरी इस कंडीशन का मजाक उड़ा लें जिससे मैं आज तक उभर नहीं सकी। शरत से उसके पहलू से खड़ी होती वो संजीदा थी। हम एक दूसरे का लिबास हैं अक्सा, आप जो चाहें मुझसे शेयर कर सकती हैं, हम दोनों अलग नहीं हैं। फिर मैं पागल हूँ जो खुद का मजाक उड़ाऊँगा। वो खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी तो दुराब भी उसकी ताकत बन जाना चाहता था। तभी कसदन किसी किस्म की हमदर्दाना अल्फाज का ज़िया किए बगैर वो खुफकी का इजहार कर रहा था। दर्द खा रहे हैं? बालकनी के ग्लास वॉल के करीब जाकर पलटे वो तमस्खराना पूछ रही थी। दर्द उन पे खाया जाता है जो बुज़दिल हों, कम हिम्मत हों। बहादुर लोगों पर फ़ख्र किया जाता है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू मिसिस ब्रेव फारूकी। उसे खुफकी से घूरता वो भी आकर बराबर में खड़ा हो गया था। नाक चढ़ाती वो बालकनी में गिरती बारिश की बूंदों को देखने लगी। वहाँ क्या देख रही हैं? ये वही कमरा और ये वही बालकनी है। उस हादसे के बाद आज पहली बार बंगले में आई हूँ। मुझे अस्पताल से ही शिफ्ट कर दिया गया था IG मेंशन। ठंडे ग्लास वॉल पर हथेली जमाते बेतासुर लहजे में उसने एक और इंकशाफ किया था। आप मेरी सोच से भी ज़्यादा बहादुर हैं। उसके हाथ पर नरमी से हाथ रखते वो दिल से उसकी बहादुरी का कायल हुआ था, जिसकी आंखों से एक आंसू नहीं झलका था। रियली? चले थोड़ी सी बहादुरी का सबूत आप भी दे दें इसी बात पे। पलक झपकते, लहजा बदलते वो दुराब का वही हाथ खींचती ग्लास डोर खोल कर बालकनी में निकली थी। अक्सा, क्या पागलपन है? क्या कर रही हैं? ठंड लग रही है। उफ, हवाएं सर्द हैं, अंदर चलें यार। उसकी पागल हरकत पर वह चीखता हुआ हाथ छुड़ाकर अंदर को भागा था। तेज बारिश ने लम्हे में बदन भिगो दिया था और रही सही कसर सर्द हवाओं ने पूरी कर दी थी। मेरे साथ रहना है तो वक्तन फवक्तन पागलपन का मुजाहरा करना होगा प्रोफेसर साहब। बोर्डिंग सोहबत में मैं ज़्यादा देर सांस नहीं ले सकती। दोनों हाथ फैलाकर बारिश में भीगती वो बजते दांतों के साथ मन तक समझाती वाकई पागल लग रही थी। अक्सा, क्या पागल हरकत है? मैं कहता हूँ अंदर आए। कपकपाती आवाज़ मुश्किल से हमवार रखते वो हुक्मिया अंदाज में बोला। मैं खुद तो नहीं आ रही, आके ले जाए। वाकई पागल थी। अक्सा, मिस्टर फारूकी। लहजे की सख्ती का असर लिए बगैर उसने आंखें पटपटाई। दुराब को दांत पीसते उसकी जिद के आगे हथियार डालते वापस पानी में जाना पड़ा। बिल्कुल साइकोपाथ हैं आप। उसकी कलाई जकड़ते वो चबा के बोला। सो तो हूँ, क्या किया जा सकता है। सर आसमान की तरफ उठाते उसने शाने उचकाए। दुराब ने खामोश निगाहों से चंद साथ तक उसके मलिह चेहरे से मोती की तरह फिसलती बूंदों को देखा, फिर बेहद नरमी से अपना एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाकर उसका चेहरा सीधा करते उसकी पेशानी से अपनी पेशानी जोड़ता मध्यम लहजे में गोया हुआ। वाकई इंतहाई बोरिंग सा प्रोफेसर हूँ। अफसानवी बातें कड़ी नहीं आती, सो बहुत से वादे वईद नहीं बांधूंगा। बस इतना यकीन दिलाता हूँ, मुझसे, मेरी फैमिली से आपको इतनी मोहब्बत और तवज्जो मिलेगी कि आपकी हर तिश्नगी मिट जाएगी। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगी, और फ़ारूकी मंजिल के लिए तो हैं ही आप नागुरेज। दरमी से पेशानी टिकाई ही उसे साथ लगाता चंद अल्फाज में उसके बहुत से खुले ज़ख्म पर भाई रख चुका था। खामोशी से आंखें मूंदती वो कुछ नहीं बोली थी। खुद को इस दिल में बसाने की इजाज़त दे दो, मुझको तुम अपना बनाने की इजाज़त दे दो। तुम मेरी ज़िंदगी का हसीन लम्हा हो, खुद को फूलों से सजाने की इजाज़त दे दो। मैं कितना चाहता हूँ, किस तरह बताऊँ तुम्हें, मुझे ये आज बताने की इजाज़त दे दो। तुम्हारी रात सी जुल्फ़ों में चांद सा चेहरा, मुझे ये शाम सजाने की इजाज़त दे दो। मुझे कैद कर लो अपने इश्क में, ये जान तुम पे लुटाने की इजाज़त दे दो। वो रिश्तों की हारी हुई लड़की थी जिसके अंदर हसरतों का सहरा था, जिसने कभी ख्वाबों की अफसानवी वादी में कदम रखने का नहीं सोचा था, लेकिन शायद अब उस शख्स की हमराही में दिल नए तजर्बात करना चाहता था। कुछ असूलों में तरमीम, कुछ दिल को मनमानियों की इजाज़त अब वो देना चाहती थी।
दुराब की पुश्त पर बाजू फैलाए उसने उसकी पेश कदमी को अपना मुबहम सा कबूलनामा दिया था। बारिश हनूज छम छम बरस रही थी। सर्द शरारती हवाएं दीवानों को छू कर खिलखिलाती हुई जा रही थीं और वो जज्बात की हिद्दत से मसहूर एक दूजे में खोए हुए थे। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.